اس موضوع سے متعلق یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ سنت اور شے ہے، سیرت اور چیزیں. ویسے یہ یعنی مترادف بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ ہم منہج جو پڑھ رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے. سنت وہ شے ہے کہ جو کسی کام کے کرنے کا نبوی طریقہ ہے اور جس پر عمل کرنا لازم ہے. اس عمل سے ہٹ کر اگر آپ وہ کام کریں گے تو وہ قابل قبول ہی نہیں. نماز ہے، نماز کو ادا کرنے کا سنت طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے نماز پڑھی، اس طریقے سے ہٹ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. سمجھ آگئی میری بات؟ تو اب اگر آپ نماز کے جو طریقہ حضور نے بتایا اس کو خواہ آپ سنت کہیں، خواہ آپ اسے سیرت کہیں، خواہ آپ اسے منہج کہیں، لیکن اصلاً وہ شریعت ہے، اس سے آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ شریعت نہیں ہے. یہ انقلاب جو حضور نے برپا کیا، جو تبدیلی معاشرے میں لائے تھے، اس تبدیلی کے لانے کا جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ آپ کی ہے، اور یہ امت کے اوپر اس کی پابندی اس طرح لازم نہیں ہے جیسے کہ نماز پڑھنے کی پابندی لازم ہے. سمجھ آگئی نا میری بات کی؟ یعنی نماز تو اسی طرح پڑھیں گے جیسے حضور نے فرمایا. یہ کام اس سے ہٹ کے بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا آج اگر کوئی انتخابات میں حصہ لیتا ہے تو ہم اسے کفر نہیں کہیں گے. سمجھ آئی نہیں میری بات؟ ہم اسے کفر نہیں کہیں گے. یا کوئی آج کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتا ہے. حضور کے دور میں تلواریں تھیں، آج کسی نے جو ہے وہ کلاشنکوف پکڑ لی، تو اب ہو بہو تو وہ طریقہ نہیں ہے نا. اس لیے یہ صرف ایک اصولی باتیں ہیں، اصول کے درجے میں انہیں ہم سمجھیں گے. رنگ انہیں آج کے دور کے اعتبار سے بھرا جائے گا ان کے اندر. یہ بنیادی بات ہے یہ سمجھنے کی. اگر ہم اسے سنت سمجھ کے کریں گے تو پہلی بات اہل علم کی طرف سے شدید تنقید آئے گی اور جاہل سمجھا جائے گا، بلکہ جہل مرکب کا مجموعہ سمجھا جائے گا. یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ذرا ایکسٹریمسٹ مزاج کے لوگ ہوں گے تو پھر آپ ذرا سے یوں بھی ہوں گے تو پھر دیکھیں نا، پھر تو مائک کا استعمال بھی سیرت سے ہٹ جائے گا نا. تو ہم نے اصولاً دیکھنا ہے کہ حضور نے پہلے نمبر پر کیا کام کیا، دوسرے پہ کیا کیا، تیسرے پہ کیا کیا، چوتھے پہ کیا کیا، پانچویں پہ کیا کیا، چھٹے پہ کیا کیا. یہ اس انداز میں دیکھنے کی بات ہے. تو اس لیے یہ سیرت کا لفظ آ رہا ہے بار بار، یہاں پہ سنت کا لفظ نہیں آ رہا. وہ اس وجہ، یہ وجہ ہے اس کی. اور تیسرے، موجودہ حالات میں اسلامی انقلاب کے طریقہ کار کے ضمن میں ضروری اجتہاد. اب یہ جو اجتہاد کا لفظ ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ استعمال کیا ابلاغ کے لیے کیا، کہ ہمیں اس دور کے اور آج کے جو فرق ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 1400 سال کا فصل ہو گیا ہے تو چیزوں میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. جیسے میں نے آپ کو مائک کی مثال دی یا اور یعنی یہ تو بالکل معقول بات ہے، یہ کرنا پڑے گا. اچھا، اب اگر آپ سنت سمجھیں تو یعنی اگر یہ سنت ہو تو اجتہاد تو ہو ہی نہیں سکتا. اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں رہنمائی موجود نہ ہو، یعنی ایک خلا ہو، ایک کام آپ کے سامنے آیا اور اس کے لیے نہ قرآن میں آپ کے پاس دلیل ہے نہ سنت میں آپ کے پاس دلیل ہے. اب آپ اجتہاد کریں گے. جہاں سنت کا کوئی طریقہ موجود ہو یا قرآن مجید نے کوئی طریقہ بتایا ہوا ہو وہاں تو اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ڈاکٹر صاحب اجتہاد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، کہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے خلاف بھی اجتہاد ہو سکتے ہیں، امکان کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ والا سنت ہے نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، اس لیے اس میں اجتہاد کی بات کر رہے ہیں. تو اب وہ پہلا والا جو امکان ہے وہ تو سرے سے رد ہے، جو لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑی شدت سے قائل تھے اس بات کے کہ قرآن و سنت سے متصادم تو کوئی اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو اجتہاد تو ہوگا ہی وہاں پہ کہ جہاں پہ کوئی جو ہے حکم موجود نہ ہو. تو یہاں لفظ اجتہاد ان معروف معنی میں نہیں ہے جو آپ قانون سازی کے لیے اجتہاد کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ سیرت کے اندر اجتہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی گنجائش بھی ہوتی ہے.